مگر اب یہ کہ یہ اڑی ہوتی ہے نا کہ بھئی ہم اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کر سکتے، برادری سے باہر کریں گے تو لوگ یوں بولیں گے تو فلاں یوں بولے گا، تو یہ بھی ایک مطلب مسئلہ ہے کہ برادری سے باہر شادی نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ ان کی پسند کا گھر ہونا چاہیے، پسند کا وہی لحاظ جو میں نے پہلے عرض کیا، وہ دولت اور اعلیٰ گھرانہ تو فلاں تو یہ تو اس طرح۔ اگر سادگی کے ساتھ کسی نیک بندے کے ساتھ جبکہ کف ملتا ہو، جوڑ ملتا ہو، تو شادی کر دی جائے، تو اس میں کم جہیز میں بھی چل جائے گا۔ ذہن نصیب کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا بھی کوئی اتباع کر لے، وہ بہت مطلب تھوڑا جہیز تھا، بہت ہی یعنی کہ کم قیمت میں کام چل جاتا ہے اس سے، لیکن یار آج کل کون کرتا ہے؟ اگر کوئی بیچارہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو معاشرہ نہیں کرنے دیتا، خاندان اس کے آڑے آتا ہے، لوگ اس کو تانے دیں گے کہ یہ سنت کی آڑ لے کر اس نے وہ اپنا خرچہ بچا لیا، نعوذ باللہ۔ جس طرح یہ ابھی امیر اہل سنت نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جہیز کا ذکر کیا ہے، جب امیر سنت کی شہزادی کی شادی ہوئی بنت عطار کی، تو آپ نے جو جہیز اس وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا کہ میرے ہاتھ میں رسالہ ہے سنت نکاح، یہ امیر سنت کی جو سیرت ہے حیات اس کے متعلق جو کچھ رسالے مقتدى المدینہ شائع کر رہا ہے، یہ تیسری قسط ہے تذکرہ امیر سنت کے حوالے سے، اور یہ سنت نکاح اس رسالے کا نام ہے۔ امیر سنت کی جو شادی ہوئی اور اس کے دیگر معاملات اس رسالے میں لکھے گئے، اس کے آخر میں یہ تصویر آپ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، اور میرے یہاں اگر نیچے نظر آتا ہو شرکا کو، ان کے لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ امیر سنت نے دیا تھا۔ مٹی کے برتن ہیں، کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ، چکی، مشکیزہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں امیر سنت نے، چٹائی وغیرہ یہ دی تھی۔ تو یہ تصویر اس وقت اسلام بھائیوں نے لے لی تھی جو آج مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائی جا رہی ہے۔ سادگی شادی میں ہو سادہ جہیز، سادگی شادی میں ہو سادہ جہیز، جیسے بی بی فاطمہ کا تھا جہیز، جیسا بی بی فاطمہ کا تھا جہیز۔ بابا یہ ممکن ہے کہ یہ تصویر دیکھ کر بھی آپ کا یہ کچھ کلام سن کر ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا بھی ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے تو یہ آپ کے لیے جیسے کہ ایک ممکنات میں سے تھا، لیکن اس وقت اگر لڑکی کا باپ اس طرح کی کوئی ترکیب بنانے کی کوشش کرے تو وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ یہ ذہن میں کوئی باپ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری کمر ٹوٹ جائے اتنا قرضہ لے لوں، لیکن اب معاشرہ کیا، اس کو میں کیا نام دوں اس معاشرے کو جو جب تک ان کا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں لیکن مطلوبہ چیز ملتی نہیں ہے، کرتے نہیں، کیا کریں باپا؟ وہ اس کا یہ جہیز دینا کوئی واجب نہیں کہ یہی جہیز دے، کروڑ روپے کا جہیز دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن وہی جبر اور ڈیمانڈ تو ادھر کر ہی نہیں سکتا نا۔ اب جیسے کہ میرے بیٹوں کی شادیاں ہوئی، میں نے کچھ نہیں مانگا، تو ان کا بھی فاطمہ کے جہیز کا ذہن نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے اس طرح کا جہیز نہیں دیا۔ خواہش تھی لیکن احترام نہیں ہوا میری خواہش کا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے جہیز تو بیٹی کا میں نے دینا تھا نا، باقی جہیز تو دوسروں کا تو وہاں سے آنا تھا، تو کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے کوئی اس کو تلاش کرے تو وہاں نہیں ملے گا، یہ صرف بیٹی کا جہیز میں نے، کیونکہ وہ میں نے دیا ہے نا، تو اس طرح یہ ترکیب بنی ہے۔ تو اب وہی معاشرہ کے یہ بیچارے دینا بھی چاہیں گے تو لوگوں سے ڈریں گے کہ لوگ تانے دیں گے، مذاق اڑائیں گے، تو ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب مطلب اگلے شوبازیاں کرتے، ریاکاریاں کرتے، دکھاووں کے لیے خوب خرچے کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، ناجائز کر گزرتے ہیں، جو ناجائز ہیں
کام وہ بھی کر گزرتے ہیں، تو ہم نیک کام کرتے ہوئے کاہے کو ڈرے؟ اس سے ڈرے ہمیں کیا یہ معاشرہ ہمیں کیا دے دے گا؟ میں تو بہت پرانا، میں تو جھکی آدمی ہوں، عجیب آدمی ہوں، بہت پرانا ہے مطلب میرا تو، کہ جب کسی نے مجھے سمجھایا تھا کہ معاشرے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، میں کہا نا مرد ہے جو معاشرے کے ساتھ چلے، میں مرد ہوں۔ معاشرہ مرد وہ ہے کہ جس کے پیچھے معاشرہ چلے۔ اس طرح کی بات میں نے کر دی تھی، اس وقت مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ دعوت اسلامی بن جائے گی اور واقعی یعنی کہ ایک تعداد ہوگی جو مجھ سے محبت کیا کرے گی، میں جو کہوں گا اس پر لبیک کہے گی، الحمدللہ۔ تو یہ کہ نازاں ہے کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ تو نظر اللہ کی رحمت کرو، اصل ہے نا کہ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں، سنہرے خواب دیکھتے ہیں، تو پھر اس کی تعبیر ہوتی ہے مشکل۔ تو اس لیے اصل خالی لڑکی والوں کا بے بسی ہے ایسا نہیں ہے، لڑکی والے بھی عموماً مطلب بیچارے جب اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے نا اتنا منہ یہ بھی پھاڑتے ہیں، پھر بازو کا سزا ان کو یہ ملتی ہے بیٹی کی شادی کرا کے دکھاؤ۔ یوں بھی ہوتا ہے، میں نہیں کہتا یوں ہی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بچتی ہے تالی دعا سے، شاہ کرمان کی طرح تو کوئی ہونے سے رہا کہ مسجد میں جا کر ایک نوجوان کو دیکھا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، عبادت کا نور اس کے چہرے پر دیکھا، اس سے دعا سلام کی اور پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ یعنی میں کنگال آدمی، مجھے کون لڑکی دے گا؟ کیوں نہیں، میں دوں گا، میں تجھے لڑکی دوں گا۔ وہ چونکا، وہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو غالباً شاہ کرمان نے اسے کچھ گفٹ دی، کچھ رقم، کہ جاؤ اس سے مطلب خوشبو لے لو، کچھ تھوڑی سی چیز لے لو، مہر کی ترکیب کر لو۔ تو اس طرح وہ شاہ کرمان نے اپنی شہزادی کا نکاح کروا دیا۔ پہلی رات آئی جب وہ لڑکی یعنی شہزادی اور یہ وہ غریب بیچارہ کنگال غریب آدمی جمع ہوئے دونوں، تو ایک روٹی کوزے پر رکھی ہوئی تھی، تو وہ لڑکی نے وہ جو روٹی دیکھی تو اس نے وہ کہا کہ میں جاتی ہوں یہاں روٹی رکھی ہوئی ہے، یہ روٹی مطلب یعنی کہ تم نے رکھی ہے۔ تو وہ جو دولہا تھا وہ کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ شہزادی مجھ جیسے کنگال اور غریب مسکین سے کہاں مطلب یعنی کہ گھر چلائے گی۔ تو شہزادی نے کہا کیا کہا؟ میں اس لیے نہیں جا رہی کہ تو غریب ہے، میں اس لیے مطلب یعنی کہ وہ جا رہی تھی کہ تیرا توکل کمزور ہے، تو نے روٹی بچا کر رکھی کاہے کو؟ کیا جس خدا نے تجھے آج روٹی کھلائی تھی وہ دوسرے وقت روٹی نہیں کھلائے گا؟ میں اب یا تو یہ روٹی گھر میں رہے گی یا میں رہوں گی۔ اب وہ مسکین کی آنکھ کھلی کہ یہ تو مجھ سے بھی زیادہ پرہیزگار اور مطلب پہنچی ہوئی شہزادی ہے، چنانچہ وہ روٹی خیرات کر دی گئی اور اس طرح ان کے گھر کا کام چلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد